बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैंने जो पहली हमारी आपस में मुलाकात थी उसमें मैंने गुजारिश की थी आपसे कि रात को 3 टीमें तश्कील गई थी लाहौर में, और पुलिस की कि वो ट्रैप था एक तरह से कि 3 लोगों को गिरफ़्तार करना था, लेकिन ट्रैप ये था कि वो इमरान खान साहब का तासुर दिया जाए कि उनको गिरफ़्तार करने का कोई इरादा है। वहाँ पर पुलिस की नफरी बढ़ाई गई, वहाँ पर पैनिक फैल गया और फिर जिनको टारगेट करना था वो वहाँ पर पहुँचे। उनमें से एक फवाद चौधरी साहब भी थे। 2 वो कौन थे वो उसकी अभी तक कोई इतला नहीं है, लेकिन जो अब नाम सामने आ रहे हैं वो 2-3 नाम सामने आ रहे हैं कि जिनको मज़ीद जो अंडर रेडार हैं, एक सादा अल्फाज में अगर कहा जाए कि उनके ऊपर जो है वो फोकस किया हुआ है। और वो 3 नाम हैं। एक नाम है अली नवाज़ अवान साहब का, ये इस्लामाबाद के पीटीआई के सदर हैं और ये भी बड़े ज़ुबान के तेज़ आदमी हैं। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा कि जो ज़ुबान के तेज़ आदमी हैं उनको टारगेट किया जाएगा, यानी कि जो ज़रा धड़ल्ले के साथ कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, और फिर कम्युनिकेट करने से ज़्यादा जिनके मुंह से जहर निकलता है वो हैं। और इसके पस मंज़र शायद ये भी हो सकता है कि माजी में और हाल में की गई जो इनकी तरफ से गुफ्तगू है, जो इनका अंदाज़े गुफ्तगू है, वो बहुत बुरा लगता होगा बहुत सी बड़ी ताकतवर शख्सियात को। और उनमें ब्लो दी बेल्ट जाने वाले जो हैं सर फहरिस्त वो हैं अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज भी एक बड़ी खौफनाक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा कि जी कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया, उन्होंने गाली दे के जो अपना ट्वीट है वो शुरू किया है। तो उनका माजी में भी वो जो थी मरियम नवाज़ साहिबा, उनके ऊपर भी वो बड़ा ब्लो दी बेल्ट जाके वो किया करते थे, यानी ज़रा घटिया लेवल की गुफ्तगू उनके बारे में भी किया करते थे। और जिसके ऊपर फिर जो कह लें कि पाकिस्तान का जो संजीदा हल्का है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया है, जो उन्होंने भी उसके ऊपर एतराज़ उठाया था। तो वो ज़रा बात करने से चूकते नहीं हैं। आज भी उन्होंने इदारों को कहा है कि जी कि फिर जंग होएगी। तो वो जो लोग जंग की बात कर रहे हैं वो बेसिकली जो है वो रेडार के ऊपर हैं। और फ़रख हबीब साहब ने तो आज जो कुछ किया है वो कार्य सरकार में मुदाखलत के मुतरादिफ नहीं है, बल्कि वो खालिस्तन कार्य सरकार में मुदाखलत थी। जो उन्होंने लाहौर के टूल प्लाज़ा के ऊपर जो कॉन्वाय था या जो काफ़िला था या जो लेके जा रहे थे फवाद साहब को, उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की और का मतलब वो जो भी फिर वो अपने पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर, अपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर वो वाली वीडियो भी देखी है। तो इन 3 का नाम आ रहा है। तो अब इनके ऊपर केस कौन से बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस तरह, क्यों तो खैर मैं नहीं कहना चाह रहा, किस तरह बनते हैं और किस तरह करके इनको कानून के दायरे में लाया जाएगा। फ़रख हबीब साहब के लिए और अली अमीन गंडापुर साहब के लिए तो चीज़ें ऑब्वियस हैं। उनके अपने जो कारनामे हैं वो इस तरह के हैं कि इनको कभी भी किसी भी वक्त कहीं से भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। बाकी रहेगी बात अपने जो फवाद चौधरी साहब हैं। फवाद चौधरी साहब ने मुद्दा सारे का सारा इस्लामाबाद की अदालत में इमरान खान साहब के ऊपर डाल दिया है। उन्होंने कहा जी कि मैंने खुद से तो कोई बात नहीं की, मैं एक पार्टी का वज़ीर कह रहा हूँ, सेक्रेटरी इत्तलात हूँ तो, या एक पोजीशन होल्डर हूँ। मैंने तो जो बात करनी है वो पार्टी का मौक़िफ़ होना है। तो मैंने जो भी गुफ्तगू की थी इलेक्शन कमीशन के बारे में कि जो भी उनको धमकियाँ दी, वो तो मुझे जो आर्डर था मैंने वो किया है। तो अब जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, जो सरकारी वकील हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं, वो जो अदालत है उससे रिमांड तलब कर रहे थे 8 दिन का। 8 दिन का रिमांड तो नहीं मिला उनका, लेकिन फ़ैसला महफूज हो गया। अब 8 दिन का मिलता है या कितने दिन का मिलता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। अब इसमें रिमांड में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, रिमांड का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन जो करनी होती है वो करनी होती है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन या बरामदगी तो खैर कोई चीज़ नहीं है, अब इन्वेस्टिगेशन ही है। उसके लिए मेरा ख्याल है 8 दिन काफ़ी हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हैं। तो शायद 8 दिन का रिमांड ना मिले, लेकिन हो सकता है कि मिल भी जाए। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वो पूछा जा सकता है कि जी कि अगर आपका ये कहना है अदालत में जो आपने स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान साहब ही सब कुछ हैं, उनके कहने के ऊपर ही हो रहा है, मैं पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चल रहा था, तो क्या प्लानिंग क्या थी? मेरा तो ज़ाती ये ख्याल है कि ये खाली बयानबाजी होती है,
یا پھر پلاننگ ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو کہ کس طرح الیکشن کمیشن کے گھر کے اوپر حملہ کرنا ہے، کس طرح ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کے بیوی بچوں کو کس طرح ٹارگٹ کرنا ہے. یہ پلاننگز ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کی، لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کرمنل یا کوئی اس طرح کا آفینس ہوتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جی کہ آپ ان کے گھر کے باہر جا کے دھرنا دے دیں گے، آپ ان کو تھوڑا سا ان کے اوپر ہوٹنگ کریں گے، ذرا ٹیز کریں گے کہ جی کہ الیکشن کراؤ یا عمران خان دشمن کیوں ہے، اس طرح کے نعرے بازی کریں گے، یہ والے معاملات ہوں گے. تو یہ پتہ نہیں ہے پولیس کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی. اور جو فواد چوہی صاحب ہیں وہ اب کتنے دنوں کے لیے اندر جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں سر ہوتا یہ ہے کہ سبق سکھائے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ تھوڑی سی فلاسفیکل بات ہو جائے گی. لیکن فلاسفیکل بات کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے کہ اتنا جگرا کیوں بڑا عمران خان صاحب کا، ان کی پارٹی کا، کیونکہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم تھے. اس لیے ان کا یہ جگرا بڑا، ان کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ جس کو جو منہ میں آئے کہہ لیں، ہمیں کون روکنے والا ہوتا ہے. عمران خان صاحب جو تھے وہ ان کے جرائم کی فہرست جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. وہ 2014 کے دھرنے کا آپ واقعہ لے لیں یا اس کے بعد اب کا واقعہ لے لیں، وہ اس وقت کے آئی جی کو، ایس ایس پی کو، کمشنر کو، وہ اپنے سٹیج کے اوپر کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں تمہیں پھانسی لگاؤں گا، میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا. اس طرح کی باتیں کیا کرتے. تھانوں میں گھس کے اپنے گرفتار شدہ جو کارکن تھے ان کو چھڑا لیا کرتے تھے. تو ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا اس لیے نہیں تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ذریعے کچھ اپنے جو پولیٹیکل ایجنڈا تھا اس کو یا وہ سکور سیٹ کر رہی تھی یا وہ ایجنڈا سیٹ کر کے اس کے اوپر عمل کر رہی تھی. تو وہ ان کی بی ٹیم تھے. تو اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب وہ ان کے آنکھیں ویکھے میں نہیں ہیں، اب ان کو یہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ سر کے اس طرح کے جب ہم تجربات کریں گے، اس طرح کے جب ہم لوگ یا پارٹیاں کھڑی کریں گے اور اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ کے خلاف جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو آپ نشانہ بنوائیں گے اس طرح کی سیاسی یتیموں سے، تو پھر اس کے نتائج اسی طرح ہی نکلیں گے. میرا خیال ہے کہ سبق سیکھنے کی ضرورت عمران خان صاحب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہے. اب ان کا کلیم ہے کہ ہم نے سبق سیکھا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی کو لوگ جو ہے وہ اتنا قصوروار نہیں سمجھتے جتنا وہ کہہ لیں کہ دوسروں کو قصوروار سمجھتے ہیں. نواز شریف صاحب نے یا نواز شریف صاحب کا جو مطالبہ تھا گجرانوالے کے جلسے میں، ان کا مطالبہ تھا، یہ انہوں نے پھر مطالبہ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو دہرایا تھا کہ جی کہ یہ آپ کا لایا ہوا تحفہ ہے، آپ ہی نے اس کا جواب دینا ہے. اور پھر جو مطلب وہ جو گفتگو ہوتی ہے نا، انگیجمنٹس جو ہوتی ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ہوئی، تو ان کا وہی کہنا تھا، وہی جو ہمارے جو عامر میر صاحب ہیں ان کی جو فلسفی ہے، پولیٹیکل فلسفی، کہ عمران خان صاحب کا جو بوجھ ہے یا ان کا جو صفایا ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اسی لیے یہ چونکہ اگر پنجاب میں نون لیگ کی ہوتی حکومت، ذاتی میں کہنے لگا تھا کہ ان کی حکومت ہوتی، تو شاید یہ کام وہ اس طرح سے نہ کر سکتے جس طرح ایک نگران گورنمنٹ کے دور میں یہ والے کام ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ مطلب سیاست عامر میر صاحب کے فلسفے کے مطابق یہ سیاست میں جو کردار جو ان کے یا ان کے جو فٹ پرنٹس ہیں یا وہ جو بکھیڑا ہے سیاست کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، یہ وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور تھوڑا سا کام اور مزید آگے بڑھے گا، کیونکہ جب مریم صاحبہ آئیں گی تو انہوں نے بھی بہت سارے کھڑاک کرنے ہیں. مریم صاحبہ جو ہیں ان کے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے خلاف جس طرح کر کے جو اقدامات ہوئے، اب وہ ان اقدامات کا اگر جواب نہ بھی دیں تو سمپل جو ایکٹس یا جو جرائم عمران خان صاحب کی اپنی ذات سے متعلق سرزد ہو چکے ہیں اور وہ جو سرکاری کھاتوں میں چڑھ چکے ہیں، ان کو صرف فوکس کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ ان کے اوپر اگر عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے تو پھر سر اور زیادہ معاملہ جو ہے اس میں تیزی آئے گی اور عمران خان صاحب اتنا زیادہ پھنسیں گے. عمران خان صاحب کو خود نظر آ رہا ہے کہ ان کی گرفتاری یقینی ہے. ہم تو جو ہے وہ حالات و واقعات دیکھ کے تھوڑا سا ایک تجزیہ یا اندازہ لگاتے ہیں.
تو عمران خان صاحب کو تو اندر سے بھی خبریں مل رہی ہوتی ہیں سسٹم کے اندر سے، کیونکہ سسٹم میں ان کی سپورٹ کسی نہ کسی لیول کے اوپر بہرحال ابھی تک موجود ہے، وہ فیصلہ ساز لیول نہ ہو۔ آج خیر دیکھیں نا کہ وہ اپنی گرفتاری کو کے پیش نظر ان کی ٹون جو تھی آج ساری کی ساری تقریر میں، وہ اس طرح کی نہیں تھی کہ جو اوفینسو ہو۔ وہ ججوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ حسب روایت انہوں نے یہ حسب سابق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خصوصاً جنرل عاصم منیر صاحب کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ بھائی نا دیکھو یہ کی کر رہے ہیں ساڑھے نال، یا یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو کرپشن روکنی ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو جو جنرل باجوہ والا کردار ہے وہ ادا نہیں کرنا۔ تو عمران خان صاحب کو بھی ساری سمجھیں آ رہی ہیں، اور اس سارے معاملے میں جو تیزی آنے والی ہے وہ مریم صاحبہ کے بعد آئے گی، اور وہ تیزی ٹارگٹ کرے گی سب سے زیادہ جنرل فیاض حمید صاحب کو۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جنرل فیاض حمید صاحب کا بٹھایا تھا نا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، جب ان سے ٹکر لی تھی، یعنی ان کے پوزیشن پہ ہوتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہوئے وہ مریم بی بی نے لی تھی۔ تو اور وہ کس طرح لی تھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے ان کے خلاف معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے گئی تھی، اور یہ سامنے آ کے ٹکر لینے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو پھر وہ رکے تھے، ورنہ تو وہ ان کے ڈیزائنز جو تھے وہ بڑے خوفناک تھے۔ تو اب چونکہ وہ یوں کہہ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا مریم نواز کی جو بھی اسٹریٹجی تھی، یا نواز شریف صاحب کی جو بھی اسٹریٹجی تھی، اس کی وجہ سے وہ ذرا تھوڑا سا کاؤنٹر بھی ہوئے تھے، اور اب وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے، تو لہٰذا اب ان کو سبق سکھایا جا سکتا ہے بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے کے ساتھ۔ تو یہ بھی ہے۔ باقی پھر جو میٹنگز کے اوپر میٹنگز لندن میں ہو رہی ہیں، جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مریم صاحبہ 28 کو ان کے آنے کی اطلاعات ہیں، تو وہ آ کے جب آئیں گی تو پاکستان کی سیاست میں زیادہ شدت دیکھنے میں آ رہی ہے، ہوگی، اور آنے والے دنوں میں جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ مزید گرفتاریاں متوقع ہیں، اور ریڈار میں لوگ ہیں، اور آخری گرفتاری جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہونی ہے، اور نااہلی بھی ہونی ہے۔ یہ ذرا ایک آج کی صورتحال کا اگر ہم ٹوٹل جو ہے وہ جائزہ لیں سیاسی منظرنامے کا، تو وہ یہ بنتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہم کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ بالآخر، اور وہ یہ بتدریج آہستہ 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 وہ نیچے ہی گئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ان کی مشکلات بڑی ہی ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب نے سارے کام اپنے ہاتھ سے خراب کیے ہیں۔ تو اب وہ جو ہے ان کو اپنی منزل قریب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اب تو ان کو خود نظر آنی شروع ہو گئی ہے، اس لیے آج ان کے اوسان خطا تھے۔ آنے والے چند دنوں میں عمران خان صاحب آپ کو گرفتار ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، نااہل ہوتے ہوئے بھی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔